اچھا، یہ شیخ صاحب کے سامنے آپ نے پڑھا؟ ہاں شیخ صاحب نے رویا. He shed tears. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹے سے گاؤں سے لے کر بڑی دنیا تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ شیخ صاحب نے مجھے کروایا سلیکٹ سمندری حاجیوں کے ساتھ، جو کشمیر کے حاجی جو جانے والے تھے مدینہ شریف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے. جناب ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، اپنا مختصر تعارف ہمارے ناظرین کو دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. تو جناب میرا نام ہے غلام محمد ڈار. میں یہاں ہی سامبور کا رہنے والا ہوں. تو میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا، اور ریڈیو کشمیر سے طویل زمانے سے میں ریڈیو کشمیر کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. تو وہاں میں نعت شریف پڑھتا تھا. دیہاتی پروگرام میں یا باقی پروگرام جو وہاں ہوا کرتے تھے، ان پروگراموں میں نے خاص طور پر حصہ لیا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ریڈیو کشمیر پر سنتا ہوا بڑا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا کیریئر کا آغاز پرنٹ میڈیا اور ریڈیو کشمیر سے ہی آغاز کیا. ٹھیک ہے. تو آپ ایک استاد سے لے کر براڈ کاسٹر تک کا سفر کیسا رہا؟ میں ایجوکیشن میں کام کر رہا تھا جب میں نے بی اے کیا یا باقی ہسٹری جو پھر میں ابتدائی زمانے سے ریڈیو کشمیر کے ساتھ وابستہ تھا، نعت شریف کی وساطت سے. تو اسکول کے ٹائم سے ہی یا اسکول یا کالج کے بعد؟ اسکول ٹائم کے بعد، جب میں نے اسکول سے فارغ ہوا ایجوکیشن سے، تو پھر بعد میں ریڈیو کشمیر کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. محمد عبداللہ تبت بکال جو تھے ریڈیو کشمیر میں، تو ان کے زمانے میں ریڈیو کشمیر آیا کرتا تھا. حتیٰ کہ اگر محمد عبداللہ تبت بکال صاحب کو بھی کبھی کبھی فارسی میں کوئی غلطی سرزد ہوا کرتی تھی، تو میں فوراً ان کی خدمت میں آتا تھا، تو ان سے اچھی طرح سے وہ اصلاح کرتا تھا. تو تب سے میں ریڈیو کشمیر کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. جب محمد عبداللہ تبت بکال الخصوص جو ریڈیو کشمیر کے ساتھ وابستہ تھا، اس زمانے سے لے کر آج تک بالکل میں ریڈیو کشمیر کے ساتھ وابستہ ہوں. جو دیہاتی پروگرام میں یا باقی جو پروگرام ہوا کرتے ہیں، صبح گاہی کے پروگرام میں بھی میرے نعت ہوا کرتے ہیں. نعت پڑھتا ہوں، اردو میں ہو یا پرشین میں ہو. تو چونکہ یہاں عربی زبان کی کمی ہے، تو عربی زبان میں نعت پڑھتا ہوں. البتہ ریڈیو کشمیر میں نے یہ نعت عربی میں نہیں پڑھا ہے، البتہ فارسی میں پڑھا ہے اور کشمیری میں بھی پڑھا ہے. تو وہاں پر فل ریکارڈنگ وہاں موجود ہے. یہ ریڈیو کشمیر کے ساتھ وابستہ ہے. بطور معلم اپنے تجربات بیان کریں. ہمیں بتایا کہ آپ نے لوگوں کی زندگی میں اپنی چھاپ کیسے ڈالی؟ ہاں ٹھیک ہے. اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے سے ہی میں عربی زبان کے ساتھ وابستہ تھا. تو میں کبھی کبھار کسی جگہ میں مساجد میں بھی اٹھتا، اور وہاں پر تبلیغ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. تبلیغ بھی اس وجہ سے پھر میں نے عربی زبان کا آغاز شروع کیا. میرے ایک استاد تھے، وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں. وہ یہاں کاکا پورو میں رہا کرتے تھے. غلام احمد صاحب طاہا ان کا لقب تھا. یہ کس سال سے آغاز کیا آپ نے؟ یہ 1961 سے قریب عربی زبان میں. تو کچھ 5-7 سال 8 سال تک میں عربی زبان پرائیویٹ طور پڑھتا رہا. اس کا جو گرامیٹیکل ٹرمینالوجی جو اس کی ہے، گرامر جو اس کا ہے، یہ بالکل مشکل ترین زبان ہے، اور اس کا گرامر بھی مشکل ترین ہے. پھر میں نے 1-2 سال میں صرف عربی زبان کا گرامر پڑھتا رہا. تو اس کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ میں اب باضابطہ طور یونیورسٹی سے اس کا امتحان دوں گا. میں پوسٹ گریجویشن کروں گا اس عربی زبان میں. تو پھر یہاں ان دنوں شیخ صاحب پرائم منسٹر تھے کشمیر کے. ہاں، وہ ہمارے گاؤں میں آیا ایک روز. شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے وہ آئے ہیں. تو پھر ایک دوست نے مجھے ان کے سامنے لے لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ شیخ صاحب کے سامنے نعت پڑھیے. میں یہاں بطور نعت خواں میں ان کے سامنے آ گیا. تو میں نے ایک نعت پڑھا ان کے سامنے. چھس دور پہ متگسط رودم یار مدینس، تمہ نور روشن گئی درو دیوار مدین، مازاگ چشمن شکن نندر از گمی امت، بت سوز گسط روزہا بیدار مدینس. اچھا، یہ شیخ صاحب کے سامنے آپ نے پڑھا؟ ہاں، شیخ صاحب نے رویا. ہی شیڈ ٹیئرز. اس نے کچھ رویا. تو جب میں نے ختم نعت کیا، اس نے مجھے سامنے بلایا. اس نے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں اس سکول میں کام کرتا ہوں. میں یہاں عربی بھی پڑھاتا ہوں، پرشین بھی اور انگلش بھی. اچھا، اب آپ کی تمنا کیا ہے؟ یہ شیخ صاحب نے مجھے بتایا. میں نے بتایا شیخ صاحب کے سامنے مجھے ایک تمنا اپنی زندگی کا ہے
یہ تمنا میرے باپ کے ذہن میں بھی گونج رہا تھا، لیکن وہ اسی حسرت میں چل بسا ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ نے اپنے باپ کی خواہش ان کے سامنے ہاں تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوا کہ میرے مولا مجھے مدینہ شریف لے جائیے کہ میں اپنے نبی کا دیدار کروں گا۔ تو شیخ صاحب نے بتایا کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ مجھے پیسہ نہیں ہے۔ اچھا حاجیوں کے ساتھ جائے گا؟ حاجی کے ساتھ میں ان کی خدمت بھی کروں گا تو میں جاؤں گا۔ خدا کا کرنا تھا، یہ تو یہ خدا کی منشا تھا۔ تو شیخ صاحب نے مجھے کروایا سلیکٹ سمندری حاجیوں کے ساتھ، جو کشمیر کے حاجی جو جانے والے تھے مدینہ شریف مکہ شریف حج کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ سلیکٹ کیا۔ تو بمبئی سے میرا سفر شروع ہوا سمندری۔ تو اس کا خرچہ سارا شیخ صاحب نے اٹھایا؟ سارا کا سارا اس نے اس وقت ریکمنڈ کیا۔ اس وقت شاید کہ جگموہن کی حکومت تھی یہاں، تو انہوں نے بڑی سفارش کی، تو اور سارا کا سارا خرچ گورنمنٹ نے دیا ہے۔ اچھا اچھا۔ تو 3.25 مہینے کے بعد میں سعودی عرب سے آیا مدینہ شریف میں، بہت عرصہ تک وہاں بھی رہا۔ تو مدینہ شریف کے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ میری رہی۔ 3 مہینے کے بعد میں حج سے آ گیا، مدینہ شریف سے واپس آ گیا۔ تو مدینہ شریف سے واپسی کے بعد میں نے ایک اہم سلسلہ شروع کیا۔ وہ یہ تھا کہ کیونکہ مجھے وہاں تجربہ ہوا یہ کہ میں عربی زبان مکمل طور نہ بول سکتا تھا نہ سمجھ سکتا تھا۔ انہیں 3 مہینے میں سعودی عرب میں رہا، تو میں نے یوں سمجھا کہ ہمیں جو اصلی زبان ہے اس کرۂ ارض پر، یہ ہمیں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مبارک بھیجا۔ تو میں نے پورا یہ مصمم ارادہ کیا حج کے ایام میں ہی وہاں مدینہ شریف میں کہ جب میں واپس جاؤں گا تو انشاءاللہ میں یہ عربی زبان شروع کروں گا۔ تو جب واپس آ گیا تو میں نے پرائیویٹ صورت میں یہ یہاں کاکا پورم میں میرا ایک استاد ہے غلام احمد صاحب توحا، ہاں اس نے سری نگر کے اورینٹل کالج میں، اس نے سری نگر میں پڑھا تھا، وہ قاسم شاہی بخاری ان کے شاگرد تھے۔ تو میں نے یہ سمجھا اپنی جگہ، مجھے پورا یہ احساس یہ ہوا کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس زباندانی کے بغیر، اس زبان کو سمجھنے کے بغیر حاضر ہونا میرے لیے یہ شرم کی بات ہے۔ تو میں نے عربی زبان کو شروع کیا۔ میرے استاد تھے وہ کاکا پورم میں، وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے، ان کا نام تھا غلام احمد صاحب توحا، ان کا لقب تھا۔ اس نے قاسم شاہی بخاری کے پاس پڑھا تھا، سری نگر اورینٹل کالج میں اس نے پڑھا تھا۔ تو اس کے پاس میں کچھ 5-6 سال گیا۔ میں ان دنوں ٹیچر تھا کھندا پلوامہ، صبح سویرے میں جاتا تھا ان کے گھر، تو قریب پورا گرامر میں نے پک اپ کیا ان کی حاضری میں۔ تو اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویشن کیا عربی زبان میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر کہ کشمیر یونیورسٹی میں پہلے ہی سال، جس سال گورنمنٹ نے عربی ڈپارٹمنٹ دیا کشمیر یونیورسٹی میں پہلا لڑکا ہوں اس علاقے کا جس نے کشمیر یونیورسٹی سے عربی کا آخری عربی کلاس دیا ہے۔ یہ اس علاقے کا یا اس ضلع کا؟ قریب اس ضلع کا، ہاں اس ضلع کا ہی سمجھے۔ بہت کم لڑکے تھے کشمیر یونیورسٹی میں ان دنوں، تو میں نے کشمیر یونیورسٹی سے، ان دنوں کشمیر یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، تو جگموہن نے مجھے علی گڑھ بھیجا۔ اچھا ہاں اس نے یہ فرمایا کہ آپ یہاں پر یہ عربی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، آپ باہر جاؤ علی گڑھ، آپ کو 2 سال بھی لگ جائیں گے، میں سارا وظیفہ آپ کو اپنی سرکاری خزانے سے ادا کروں گا۔ یہ بھی موقع ملا آپ کو؟ ہاں پورا موقع آ گیا، اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم۔ تو جگموہن نے، ان کا بڑا احسان ہے ہم پر یہ تو اس نے مجھے علی گڑھ بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچا، کچھ 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ ٹھہرا میں ادھر، تو 1 مہینے کے فوراً بعد کشمیر یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ آ گیا۔ تو میں واپس آ گیا، تو باقی پیپر جو ہے میں نے وہ کشمیر یونیورسٹی میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی خدمت میں استغاثہ کیا، دعا کیا کہ بار خدایا میں فرسٹ ہونا چاہیے اس عربی زبان میں۔ تو 1600 میں 1550 مارکس مجھے آ گئے، انگلش عربی انگلش، ہاں اس زمانے میں ہاں۔ تو پھر میں نے باقی پیپرز یہاں بھی دے دیے 2 سال، تو میں نے پورا یہ پوسٹ گریجویشن کی ہے کشمیر یونیورسٹی سے عربی زبان۔ تو اس کی وساطت سے پھر میں حاجیوں کے ساتھ 2-3 بار گیا ہوں سعودی عرب، گھر کے بچوں نے انہوں نے بھی حج کیا ہے۔
बतौर रहबर या रहबर ही गया, अच्छा। हाँ रहबर ही गया हूँ। और फिर उम्र भी किया है, लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, उस अरबी ज़बान की वसातत थी। अच्छा अच्छा। हाँ अरबी ज़बान की वसात, तो मैंने ज़ियारत की रौज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मुझे मक्का शरीफ की, बस सारे अरब को मैं घूम के आया हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने इलाके के लोगों के लिए बतौर उस्ताद, ब्रॉडकास्टर या एक आखिर में एक समाजी कारकुन की हैसियत से क्या फ़र्क पैदा करने में कामयाब वो हुए? ये है कि जब मैं सऊदी अरब से वापस आया तो अचानक मैंने अपना नज़रिया तो तब्दील किया कि मैं एक मुबलिग की हैसियत से फिर मैंने अल्लाह ताला की तरफ दुआ की कि मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे दावत इस्लाम पर जिंदा रखना। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की, तो फिर मैं तबलीग करने की तरफ फिर आपने दावत का काम शुरू बस किया। यही शुरू किया। मसाजिदों में जाता था तो ये खास कब कर, की बात है हाँ जब से आपने शुरू किया दावत का काम? ये कुछ 20 साल पहले की बात अच्छा, है। 20 साल पहले की हाँ बात तो फिर मैं पांद्रेठन जो तेहरान मोटर जो है है। जी। वहाँ पर बहुत बड़ी मस्जिद थी, तो वहाँ पे 5-6 साल मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ तबलीग करता था। क्योंकि इसमें कुछ नया ही रुझान था, तौर तरीका इसमें कुछ और था, आम मुबलिगों की तरह मैं तबलीग नहीं करता था। तो ये खुदा की मेहरबानी थी, तो बहुत से लोग आया करते थे उस मस्जिद में, तो वहाँ पर नमाज अदा करते थे। 5-10 साल वहाँ रहा हूँ। तो वहाँ से तब्दील मैं निकला, फिर मैं पंता चौक आ गया। पंता चौक में ये मेन बाजार में बहुत बड़ी मस्जिद है आस्थान के सामने, तो वहाँ भी 10 साल मैं तबलीग करता रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने इलाके के लोगों के लिए क्या किया? मैंने यही समझा कि मेरे पास कोई दौलत तो नहीं थी, मेरे पास यही दौलत थी कि ये मेरे अल्लाह की ज़बान है, मेरे नबी की ज़बान है। इस ज़बान का ये फ़र्ज़ अदा करने के लिए मैंने यूँ समझा कि मैं इस इलाके के तलबा को अरबी ज़बान पेश करूँगा, ये सिखाऊंगा मैं इनको। और जिसके लिए मैंने उसातिज़ा भी कुछ उसातिज़ा वो भी मैंने चुन लिए, लेकिन कुछ उसातिज़ा और तलबा भी बाज़ क्लासों के आ गए मेरे पास, लेकिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन आ गए, तो 20 दिन के बाद वो चले गए। उन्होंने फिर ये मुनासिब नहीं समझा, शायद इस वजह से कि ये ज़बान सख्त तरीन ज़बान है, मुश्किल ज़बान है। जब उनको इस ग्रामर पर नज़र पड़ी तो वो भी दुम दबा कर भाग गए। अच्छा। तो वो भी पढ़ने के काबिल नहीं रहे, तो वो भाग गए। उन्होंने कह दिया कि हम ये ज़बान नहीं पढ़ सकते हैं, हम कुरान तो पढ़ते हैं, उसका तर्जमा भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़बान की हैसियत से हम इसके काबिल नहीं है। तो वो सब भाग गए, लड़के भी जो क्लास में पढ़ते थे और जो उस्ताद थे साथ वो भी भाग गए। तो फिर मेरे पास कोई नहीं आया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटे से गांव से लेकर बड़ी दुनिया तक का ठीक सफर कैसा रहा आपका? फिर आपने जब बड़ी दुनिया के अंदर कदम रखा, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि शेख साहब ने मैंने वहाँ अपनी ख्वाहिश रखी उनके सामने, अपने इलाके से बाहर मतलब बहुत बड़ी दुनिया देखी, जी तो क्या बिल्कुल। फर्क, क्या तब्दीली आपके अंदर आई? वो ये है कि जहाँ तक इस ज़बान का ताल्लुक है, ज़बान सीखने का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मेरे पास इस ज़बान को सीखने के लिए कोई ख़ास फ़र्ज नहीं आया। नहीं डॉक्टर साहब, तो मेरे सवाल का मतलब ये नहीं, मेरे सवाल का मतलब ये है कि आप एक छोटे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले थे हाँ ठीक या है, है, तो फिर आपने जब बड़ी दुनिया हाँ यानी कि अपने इलाके से बाहर कदम रखा, हाँ वही है, वो वही एक बड़ी दुनिया है। वही मैं बताऊंगा। तो हाँ वही, जब मेरी इस ज़बान का या इस ज़्यादा बड़ा आलिम तो मैं नहीं हूँ, तो अरबी ज़बान तो मैंने सीख लिया अच्छी तरह से। मुलाजमत के दौरान मैं स्कूल से वाबस्ता था, तो जब मैंने स्कूल से सबसे मैं रिटायर हो गया, तो फिर मैंने कदम रखा ये कि मैं मसाजिद की तरफ जाता था, कोई दावत देता था यहाँ गिरदनवा के इलाकों से कि हमारे मस्जिद में आ जाओ, आज वहाँ तबलीग कीजिए। तो ये तबलीगी सिस्टम तो शुरू हो गया। तो मैंने ये समझा कि एक बहुत बड़ा इनकलाब जैसा आ गया, क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े मुबलिगीन आया करते थे स्कूल मसाजिदों में, लेकिन जब मैं मसाजिद की तरफ मैंने रुख किया तो तबलीग शुरू किया, तो कुछ नई चीज सामने आ गई, पढ़ने का, तबलीग करने का, इल्मी बातें हुआ करती थी इसमें, तो लोग बड़े मोहब्बत करने लगे। तो फिर मैं इसी तबलीग के साथ वाबस्ता रहा फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आज से कई साल पहले की अगर हम बात करें, हाँ, तो एक शर्म हया हुआ करती थी उस्तातिज़ा और शागिर्दों के बीच। हाँ, तो आज के दौर या आज से 30 या 35 साल पहले हाँ।
کیا فرق آپ دیکھ رہے ہیں اساتذہ یا شاگردوں کے درمیان؟ بہت فرق ہے جو اس وقت، کیونکہ میں استاد رہا ہوں آج اور گزشتہ کچھ 20-25 سال پہلے کی بات، اس میں فرق ہی فرق ہے۔ آج کل کے جو بچے ہیں جو سکولوں میں پڑھتے ہیں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو یہ نیٹ ہمارے پاس آ گیا، جو ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہوا کرتے ہیں، اس لیے کچھ تبدیلی لائی ہمارے بچوں کی ذہنوں میں، اور جن کے اثرات ان کی تعلیمی یعنی میدان میں بھی ان پر پڑا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے ہاتھوں میں صرف موبائل ہوا کرتے ہیں، اور موبائلوں پر جو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہی کچھ بتاتے ہیں۔ کتابوں کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیتا ہے، کتابیں نہیں پڑھتا ہے۔ جو سکولوں میں جو نصاب ہے اس وقت، اس کی طرف دھیان تو بالکل کم دیتے، کوئی خاص توجہ کتابوں کی طرف نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایک عام، خدا نخواستہ کیا بتائیں گے، ایک عام بیماری ہے اس پورے یونیورسٹی یعنی لیول تک۔ جو اس وقت بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں، چاہے پرائیویٹ سکولوں میں چاہے سرکاری سکولوں میں جو پڑھتے ہیں، جس طرح پرانے زمانے میں یہ بچہ پڑھائی کی طرف دھیان دیتا تھا، راتوں رات پڑھتے تھے۔ میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ شام کے کھانے کے بعد میں کتاب ہاتھ میں لیتا تھا، اور صبح سحر کے موقع پر میں چھوڑتا تھا۔ میں نے نیند ہی نہیں دیکھی ہے کہ نیند کیسی ہے۔ تو آج کل جو بچے ہیں بس کتابوں کا بڑے بڑے ڈھیر ہے، لیکن کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، سکول کا جو نصاب ہے نہیں پڑھتے ہیں، صرف موبائل اور گانا بجانا، ڈرامہ اور باقی یہی لہو لہب کی باتیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔